But you stepped into the second decade of your acting career. بڑے زبردست ڈرامے آپ نے کیے ہیں, بہت سکسیزفل فلمس کیے ہیں, اور 2019 میں آپ نے بریک لیا, which you've spoken about. But I would like to ask you that it was an enlightening break. You were writing a book. وہ book complete ہو گئی ہے, ready to release? Yes, جذبہ ہے نا the book. But television کی جو واپسی ہے, what's going in your head now? ایک تو یو میڈ می فیل ریئلی اولڈ بائی سیئنگ کہ سیکنڈ ڈیکیڈ میری ایکٹنگ کریئر کا شروع ہو گیا نا, لیکن یس اٹس بین ایکچولی یس آئی ہیو بین ایکٹنگ فار مور دین اے ڈیکیڈ ناؤ وچ از امیزنگ. میں ایکچولی جو بریک کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایز ناؤ پیپل اوبیسلی نو, میں جاوید احمد غامدی صاحب سے جو ہے وہ پڑھا تھا, اور اب اس دور کا جو نچوڑ ہے ایک سمری کی صورت میں, جو میری ایک عام انسان کی حیثیت سے میں نے دین کے بارے میں سیکھا, ایک عام انسان کی حیثیت سے میں کیوں یہ بلیو کرتا ہوں کہ قرآن, رسول, نبی, اللہ تعالیٰ, قیامت, یہ سب ٹھیک ہے, اس کو میں نے ایک عام انسان کی حیثیت سے کتاب میں پین ڈاؤن کیا ہے, جو الحمدللہ یو ایس میں اس کی ریلیز ہوئی پہلے. اٹ وینٹ ریئلی ویل. اب شارجہ میں ہوئی اینڈ ناؤ پاکستان میں اینڈ آف نومبر انشاءاللہ. میرا خیال تھا آپ ایک کاپی تو میرے لیے لے ہی آئیں گے, لیکن وہ جی اس کی وہ پرنٹ ہو کے آ رہی ہے, تو یو ول گیٹ ون آف دا فرسٹ کاپیز سائنڈ انشاءاللہ. تھینک یو. سو ہاں, پچھلے کافی ٹائم سے میں یہ کر رہا تھا, اور ٹی وی پہ کم بیک تو نہیں, بیکاز وہ فرار واز مور لائک کم بیک, بٹ دس از ایک ایسا پروجیکٹ, سوری جانے جہاں واز اے کم بیک, فرار نہیں, سی میرے ذہن پہ فرار سوار ہے. سو جانے جہاں واز دا کم بیک, بٹ فرار میری اس کوشش کا حصہ ہے کہ میری ہمیشہ ایک ترجیح ہوتی ہے کہ میں ڈفرینٹ طرح کے رولس کروں جو ایک دوسرے سے ہر طرح سے فرق ہوں, فزیکلی بھی فرق ہوں, ان کا مینرزم بھی فرق ہو, ان کا جانرا بھی فرق ہو. تو اس لیے دیکھیں, میں اگر ایک بہت اچھے انسان کا رول کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے ڈرامے میں وہ اتنے اچھے انسان کا رول نہ کروں, تھوڑا سا کوئی نیگیٹو ٹچ ہو بیچ میں. سو فرار کے اندر بھی ہی از دا باتش کا کیریکٹر, ہی از اے کمپلیٹ اپوزٹ اینڈ اینٹی تھیسس ٹو شہرام کا کیریکٹر. اینڈ آئی ہیو آلسو ٹرائیڈ کہ فزیکلی بھی ان میں بہت فرق ہو, اور ان کے جو مینرزم ہے ان میں بڑا فرق ہو. سو دیٹس وائی آئی چوز فرار, کہ اس میں کیریکٹر بہت ڈفرینٹ ہے فرام واٹ آئی ہیو ڈن ان دی ریسنٹ پاسٹ. Right. When you were taking a break from television, you made a very conscious statement and decision that constructive characters آپ نے کرنے ہیں, یا something that helps people or society. ناٹ نیسسریلی کہ نیگیٹو پازیٹیو ہو, لیکن ڈسٹرکٹیو کیریکٹرز نہیں کرنے, غلط قسم کے کردار نہیں کرنے. اور اس وقت آپ نے الف کیا ہوا تھا. سو اف یو جسٹ ٹیک اے منٹ ٹو گو بیک ٹو الف, ڈو یو تھنک دیٹس پاسبل ان دا ٹی وی انڈسٹری ٹوڈے ٹو ڈو اے نیگیٹو کیریکٹر بھی ود دا پازیٹیوٹی کہ یہ ڈیمیجنگ نہ ہو؟ دیکھیں, میں ناؤ ایز اے فلی پریکٹسنگ مسلم آفٹر 2017-2018 میری کوشش یہ ہوتی ہے, اور میں ایک ایسی اسلام کی تشریح پہ اگری کرتا ہوں کہ یہ صحیح تشریح ہے اسلام کی, جس کے اندر اصلاً تمام فنون لطیفہ جائز ہے. اور اس انٹرپریٹیشن کے جو ماڈرن ڈے میں فلیگ بیرر ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام فنون لطیفہ جائز ہیں, البتہ اس مورل باؤنڈری کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے. تو ایز این ایکٹر میری کوشش ہوتی ہے کہ ہاں سوسائٹی پہ تو جو رول کا امپیکٹ پڑے نہ پڑے وہ ایک بات ہے, بیکاز جس سوسائٹی میں رہتا ہوں میں چاہتا ہوں وہ بہتر ہو, لیکن میرا پرائمری کنسرن یہ ہوتا ہے کہ میں ایسے رول کروں جو اللہ تعالیٰ کی اس متعین باؤنڈری کے اندر ہے. بڑا مشکل ہے, بیکاز جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع کی ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت نارملائز ہو گئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بڑا اٹس اے ٹف جاب ٹو اسٹے ود ان دوز مورل لمٹس. کبھی کبھی اس سے جو ہے باہر بھی چیزیں ہو جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی آیت یاد کرتا ہوں کہ اگر بڑے گناہوں سے دور رہو گے چھوٹے معاف کر دوں گا میں. بٹ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس مورل باؤنڈری کے اندر رہ کے رولس کروں. اگر وائلنس بھی ہے رول کے اندر تو وائلنس, ان لافل وائلنس کو گلوریفائی نہ کیا جائے. ایبسلیوٹلی. تو اس کیریکٹر کے اندر بھی جو اس کی وائلنٹ سائڈ ہے اس کو غلط ہی دکھایا گیا. اور جو فرار کے اندر میرا رول ہے وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ ان کروڑوں لاکھوں نوجوانوں کی ترجمانی کرتا ہے کہ جو بڑے اچھے نوجوان ہیں یا تھے, بڑے پڑھے لکھے تھے, بہت کیپیبل تھے, لیکن انفارچونیٹلی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کا شکار ہو کے وہ اپنا حال اور مستقبل تباہ کر بیٹھے. سو ٹیل می اے لٹل بٹ اباؤٹ باتش. باتش کون ہے؟ باتش ایک عام نوجوان ہے, فرام دا کور آف ہز بینگ ایک بہت اچھا نوجوان ہے. اچھا. لیکن انفارچونیٹلی ایک سیاسی پارٹی کی آئیڈیالوجی کا شکار ہو کے وہ غلط چیزوں میں استعمال ہوا, جس کا پھر
اس کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑا. ہی از اے گڈ پرسن, گڈ, اچھا انسان ہے, لیکن آئیڈیالوجی کا شکار ہو کے غلط راستے پہ چل پڑا. Is that murky water to swim through? Politics and television. لیکن میں دو ہی چیزیں تھیں مجھے کہا گیا دور رہنا, پالیٹکس اینڈ ریلیجن, Yeah. دونوں میں جو ہے میں بڑا انوالو رہا. دیکھیں پاکستان میں اٹس ناٹ مرکی واٹرز بیکاز وین وی آر کامنٹنگ آن سچ اے فینومینن کہ نوجوان آئیڈیالوجی کی خاطر اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں کئی دفعہ, تو یہ صرف کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک ایون ریلیجس تنظیم کی طرف اشارہ نہیں ہے. پاکستان میں تو یہ ایک اوور آل انکمپنسنگ فینومینن ہے. ایک پارٹی شاید مشہور ہوگی اس کام کے لیے, لیکن بہت ساری مذہبی تنظیمیں بھی ایسی ہیں, سیاسی تنظیمیں بھی ایسی ہیں. بالکل. اس کے علاوہ بہت ساری نیشنلسٹک تنظیمیں بھی ایسی ہیں چھوٹی موٹی جو یہ کام کرتی ہیں کہ اپنے مقاصد کے لیے نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں, ان کے کریئرز تباہ کرتی ہیں, ان کے فیوچرز تباہ کرتی ہیں. تو یہ کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے, یہ اس فینومینن کی طرف اشارہ ہے جو آئی تھنک پاکستان میں بڑے اسکیل پہ یا چھوٹے اسکیل پہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. حمزہ, کیا پاسبل ہے ٹیلی ویژن کے لیے آج کامنٹری کرنا آن دا اسٹیٹ آف افیئرس؟ بیکاز اب ہر بندہ اتنا سینسٹیو ہو گیا ہے, خاص طور پہ پالیٹکس تو اتنی والیٹائل اور اتنی سینسٹیو ہو گئی ہے کہ جو کبھی کوئی ہوتا بھی ہے, تنقید ہوتی ہے تو وہ کٹ جاتی ہے یا کوئی سینسرشپ لگ جاتی ہے. سو یو نو دا بیسٹ آف آرٹ تو وہ تھا جب آپ کھل کے بات کرتے تھے, اینڈ اٹ یوز ٹو بی اے مرر ٹو دا سوسائٹی کہ ہو کیا رہا ہے. بٹ ویئر ڈز این آرٹسٹ ڈرا دا لائن بٹوین ایسی بات کر رہے ہیں جو ہو رہی ہے لیکن could be perceived as anti-state. So how do you draw the line there? دیکھیں پاکستان کا ماضی تو بھرا پڑا ہے ایسے ایراز سے جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بہت قدغنیں لگائی گئیں. ہماری جنریشن نے تو تھوڑا دیکھا, لیکن ہم سے پہلے والی جنریشن نے ایسے دور دیکھے ہیں. تو ہماری تاریخ میں ایسے دور رہے ہیں, اب بھی ہے, مجھے لگتا ہے آئندہ بھی رہیں گے. اور انفارچونیٹلی یہ بھی غلط تاثر ہے کہ صرف ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے اندر ہی اس طرح کا دور رہا ہے. کئی جمہوری حکومتوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جس حد تک ہو سکتا ہے قدغن لگائیں. تو اس گناہ میں دونوں ہی ملوث ہیں, ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی ملوث رہی ہیں اور جمہوری حکومتیں جو اپنے آپ کو جمہوریتیں کہتی تھی وہ بھی ملوث رہی ہیں. آئی تھنک وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی آپ بات کہنا چاہیں وہ اپنے دور کی سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کہیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ بہت کوئی کنٹروورشل بات کہہ رہے ہوں, لیکن اگر آپ اس کو وزڈم سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے اس پہ وہ ریئیکشن نہ آئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ کہتے ہیں ان میں سے بہت سارے, ناٹ آل, بہت سارے بات کہتے ہیں while being confrontational. They think being confrontational is a sign of bravery, it's a sign of being bold, courageous. لیکن مجھے جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے وہ اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات کہو لیکن نہایت اچھے اسلوب میں بات کہو اور بہت حکمت کے ساتھ بات کہو تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے بات کہو. قرآن کی ایک بڑی اچھی آیت ہے کہ دیکھو شیطان تمہیں بہکائے گا کہ بات ایسے کرو کہ جس میں کانفرنٹیشن ہو, جس کے اندر ہارشنس ہو, اور اس سے وہ کوشش کرے گا کہ تمہارے اندر پھڈا ہو, فساد ہو. اس چیز کو اوائڈ کرو. تو میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کیونکہ میں خود ایک زمانے بڑا پھڈے باز رہ چکا ہوں, میں بڑا ووکل بھی تھا, مجھے بہت شوق تھا ٹو بی آؤٹریجس اینڈ مجھے لگتا تھا بڑی بولڈ, کہ میں بڑا بہادر ہوں, کہ میں بڑا کریجس ہوں, میں بڑا بہادر ہوں. اس لیے میرے رویہ, میرے الفاظ, میں جس پہ بڑا معذرت خواہ بھی ہوں, وہ بہت کانفرنٹیشنل ہوتے تھے, بہت اگریسو ہوتے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور بڑے دھکے مار مار کے سکھایا کہ ایسے نہیں کرنا. جو بھی بات کہنی ہے چاہے وہ کنٹروورشل ہے یا نہیں ہے اس کو حکمت سے کہو. تو جب حکمت سے کہی جاتی ہے تو یقین جانے بڑی سے بڑی بات بھی چل جاتی ہے. تو یہی بات آرٹسٹ پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ جو کہنا چاہتے ہیں معاشرے کی سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کہیں, مد نظر رکھتے ہوئے ایسے طریقے سے کہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ لوگ اوفینڈ نہ ہوں. رائٹ. اور یہ حقیقت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی ایک بہت زبردست آیت میرے ذہن میں آ رہی قرآن کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رپلائی ٹو ایول ود واٹ از گڈ, کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو اور تم دیکھو گے کہ تمہارا ہو سکتا ہے کہ بڑا بدترین دشمن بھی تمہارا بڑا اچھا دوست بن جائے. تو دس ڈیزائر ٹو اوفینڈ پیپل, دس شوڈ گو اوے. جو بات کرنی ہے اس کو یہ سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں اور حکمت سے کریں, تو جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کر جائیں گے, لوگوں تک پہنچ بھی جائے گی, لیکن ایسے پہنچے گی کہ لوگ
فلیئر اپ نہیں ہو. نہیں ہوں گے.